بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم غلام حمدانی مصحفی کی لکھی ہوئی پہلی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف شاعر اور اس کے بعد ان کا اسلوب بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تعارف ہم بیان کرتے ہیں کہ غلام حمدانی نام مصحفی تخلص تھا۔ والد کا نام ولی محمد تھا۔ آپ کا خاندان امروہیہ میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ 3 بڑے بھائی تھے۔ مصحفی کی جوانی کا زمانہ تھا۔ اہل خاندان سے ناراض ہو کر دلی چلے گئے۔ 12 سال تک تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مشق سخن بھی کرتے رہے۔ 30 سال کی عمر تک فارسی کی نظم و نثر کی تکمیل کی۔ عربی علوم کی تحصیل لکھنؤ آنے کے بعد کی۔ طبیعیات، ریاضیات اور الہیات میں مولوی مستقیم کے شاگرد ہوئے۔ مولوی حسن خواجہ تاش اور مولوی مبین سے علم حاصل کرتے رہے۔ صرف و نحو مولوی مظہر علی سے پڑھی۔ دہلی میں تعلیم کے ساتھ مشق سخن بھی کرتے رہے۔ دہلی میں میرا مانی اسد امین فدوی سے تعلق تھا۔ خواجہ میر درد کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ جب دہلی پر تباہی آئی تو شاعر و فنکار دہلی کو خیر آباد کہہ گئے تو مصحفی بھی لکھنؤ چلے آئے۔ یہ آصف الدولہ کا عہد تھا۔ شہزادہ سلیمان شکوہ کے ملازم ہوئے۔ ان کی شاعری اور استادی کو تسلیم کیا گیا۔ مصحفی کے بعد انشا بھی دربار سے وابستہ ہوئے۔ ان کی طبیعت میں شوخی، شرارت اور گرمی زیادہ تھی، چنانچہ چھیڑ چھاڑ لگی رہتی۔ مصحفی نظر انداز کر دیتے، مگر شاگردوں نے ترکی بہ ترکی جواب دیے۔ دونوں طرف ہنگامہ برپا ہونے لگے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جاتی۔ سلیمان شکوہ نے انشا کا ساتھ دیا تو مصحفی نے آصف الدولہ کی جانب رجوع کیا۔ انہوں نے انشا کو لکھنؤ چھوڑنے کا حکم دیا۔ مصحفی گوشہ نشین ہو گئے۔ آخری عمر بڑی اسرت اور تنگ دستی میں گزاری۔ شاگردوں کی مدد اور غزلوں کی قیمت پر گزارا کرتے۔ اسی غربت میں 1825 میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ آپ کی تصانیف میں کلیات مصحفی، دیوان فارسی، تذکرہ ہندی، تذکرہ ریاض الصفی، رسالہ علم عروض اور مجمع الفوائد شامل ہیں۔ اب ہم اسلوب کی طرف آتے ہیں۔ مصحفی اردو فارسی کے باکمال شاعر اور کہنہ مشق استاد تھے۔ اردو شاعری میں ان کی کئی حیثیتیں ہیں اور خصوصیتیں ہیں۔ مطالعہ کی کثرت اور وسعت نے ان کی شاعری کو جلا بخشی۔ بڑے پرگو شاعر تھے۔ ان کے کلام کی اہم خوبیاں خارجیت، داخلیت، تقلید میر، لب و لہجے کی نرمی، غم عشق، پرگوئی، سوز و گداز، معاملہ بندی، جمالیاتی کیفیات کی عکاسی، سنگلاخ زمینیں، حجو گوئی، تصوف، قدر الکلامی، واقفیت، اصلیت، تنوع، حسن کی تصویر کشی، شاعرانہ تعلی، جھجک، رکا رکا انداز، انتخابیت، رنگوں سے والہانہ لگاؤ، لکھنوی رنگ، جرأت کا اثر، عشق و محبت، حواس کا بیان، شگفتگی و روانی، بول چال کا انداز، فارسی تراکیب کا استعمال، محاورہ بندی، اعتدال پسندی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے ہاں سنگلاخ زمینیں، حجو گوئی اور مثنوی نگاری بھی ہے، لیکن اصل مقام و مرتبہ غزل گوئی میں ہے۔ قصیدے بھی لکھے مگر انہیں ادبی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ مصحفی کو ادبی زندگی غزل ہی کی بدولت حاصل ہوئی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا شیخ غلام حمدانی مصحفی کا اسلوب۔ اب ہم ان کی غزل پڑھتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، رونے سے کام بس کہ شب ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس
میرا دل وہیں رہا، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ تو یہ مکمل غزل تھی۔ اب ہم اس کی مطلع کے شعر کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ یہ ہے غلام حمدانی مصحفی کی غزل کا پہلا شعر کہ دنیا میں جب تک میں رہا ہوں تو غمگین رہا ہوں، میرے دل میں اور میرے دل میں غم رہا ہے، یا میرا دل غموں کے قریب رہا ہے، قریب رہا ہے یعنی قریب رہا ہے، نزدیک رہا ہے۔ تو اس کا اظہار یہاں پہ شاعر نے کیا، یعنی میں غم زدہ جب تک دنیا میں رہا، دل غم سے اور غم میرے دل سے بہت قریب رہا ہے۔ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے، انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے، انسان کی زندگی مسلسل کہہ لیں کہ خوشی میں بھی بسر نہیں ہوتی ہے اور مسلسل غموں میں بھی بسر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ زندگی کے اونچ نیچ آتے ہی رہتے ہیں زندگی میں، یعنی یہ زندگی کے جو دھارے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک حسن ہے زندگی کا۔ اگر انسان ایک طرز کی زندگی بسر کرتا رہے تو پھر بھی انسان کی زندگی جو ہے کہہ لیں کہ وہ لطف اور چاشنی نہیں ہوگی، اور اگر انسان کی زندگی میں غم ہی غم ہو تو پھر بھی انسان کی زندگی میں وہ لطف اور چاشنی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو اتار چڑھاؤ زندگی کا رکھا ہے، اس میں ہی حسن ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ جب تک میں دنیا میں رہا ہوں تو میری زندگی میں غم ہی غم رہے ہیں، دکھ ہی دکھ رہے ہیں، یا تو غم میرے دل میں رہے ہیں یا پھر کیا ہے کہ میرا دل غموں کے قریب رہا ہے، یعنی یا کبھی میری زندگی پر یعنی میری ذات پر غم وارد ہو جاتے، یعنی میری زندگی میں غم آ جاتے اور پھر میری زندگی مسلسل غموں میں بسر ہوتی، یا پھر میں کیا ہوتا کہ لوگوں کے غموں کو دیکھتا، پریشانیوں کو دیکھتا، لوگوں کی زندگیوں کو یعنی جس میں دکھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھتا تو میں اور زیادہ غمگین اور پریشان ہو جاتا۔ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں جو غم ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، بلکہ یہ زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ غم، دکھ اور پریشانیاں انسان کو اس قدر کہہ لیں کہ دکھ اور تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں جتنا کہ انسان کا فائدہ کر جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ انسان کی زندگی کے دھارے کو بدلنے کے لیے آتی ہے، یعنی انسان ایک ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کو بدلنے کے لیے یہ دکھ اور غم انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ بیٹا مصحفی غزل کے اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جب تک میں دنیا میں رہا ایک پل بھر کو بھی غموں اور دکھوں سے چھٹکارا نہ ملا، آہ و بکا سے فرصت نہ ہوئی، میرے لیے دل اور غم دونوں لازم و ملزوم بن گئے، جتنی دیر زندہ رہا زندگی رہی مختلف پریشانیوں، الجھنوں، دکھوں اور غموں سے دوچار رہا، کبھی غم دنیا یعنی کبھی غم دنیا تو کبھی غم جانا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی میں آسائش، مسرت بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ہر شخص اس کا طالب نظر آتا ہے۔ مصحفی بھی اس بات کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن رنج و غم بھی انسان کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جس قدر عشرت و راحت۔ گلاب کے پھول سے اگر ایک پتی بھی کم ہو جائے تو اسے گلاب نہیں کہہ سکتے، اسی طرح زندگی میں سے ایک پہلو یا جز بھی کم ہو جائے تو زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے رنج و الم کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ باغ کے لیے خزاں اور انسان کے لیے غم ضروری و لازمی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ محسوس کرنے والے دل کو اس کا زیادہ ہی احساس ہوتا ہے، جیسا کہ مصحفی اپنی زندگی میں غم و دکھوں سے پریشان ہیں اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ میں تو جب تک اس دنیا میں رہا غم و دکھوں سے ہی میرا تعلق رہا۔ کیوں نہ ہو جب دنیا نام ہے غموں اور دکھوں کا۔ حدیث شریف ہے کہ بے شک دنیا معلوم ہے، دنیا محنت اور بلا کا گھر ہے، دنیا مردار ہے، اس کا مطلب اس کا طالب کتا ہے، دنیا مجموعہ غم و مصیبت ہے، بس دنیا کے چاہنے والے ذلیل و خوار ہیں، دنیا میں ہر طرف
بد امنی اور بے چینی کا دورہ ہے۔ دنیا مصائب اور رنج و آلام کا گھر ہے۔ دنیا سراپا بغض و حسد ہے۔ اسی بغض و حسد سے مصحفی کو بھی واسطہ رہا۔ بد امنی و بے چینی کا دار و مدار ان کی زندگی میں بھی تھا۔ ملکی حالات ابتر تھے۔ ملکی خانہ جنگیوں اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے دہلی اجڑی تو دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح مصحفی کو بھی دہلی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ اپنا شہر، آبائی گھر، دوست احباب چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اپنے شہر کو چھوڑتے ہوئے تو خدا کے آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے قرار ہو اٹھے تھے۔ یہ تو مصحفی تھے، بے قرار کیوں نہ ہوتے؟ پھر دیار غیر جہاں کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر اپنا مقام بنانا، دوست دشمن ہر جگہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مصحفی کو بھی ساری زندگی ایسے ہی حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں رہا، غم میرے دل کے ساتھ ساتھ رہا۔ کبھی بے وطنی، کبھی تنگی و اسرت، کبھی غم روزگار، کبھی غم جانا، اور کبھی ہم عصر شعراء کے ساتھ چپکلش غرض ساری زندگی تگ و دو میں گزر گئی، تو کبھی یہ غم رہا کہ افسوس ساری زندگی اسی طرح گزار دی، اور یہ نہ سوچا کہ خدا کی ذات نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا اور ہم نے کیا کیا۔ آئندہ زندگی کے لیے کچھ زیادہ راہ ہی جمع کر لیتے۔ غرض دنیا میں رہنے کے غم اور دنیا سے جانے کے غم، انہوں نے تو انسان کے ساتھ کبھی نہ چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے کہ انسان تو روز ازل سے نقصان میں ہے۔ خدا نے خود فرمایا کہ یہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے، نقصان میں رہنے والا ہے۔ بیٹا یہ اس طرح اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ہم اشعار جو ہیں وہ لکھتے ہیں: مایوسیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تڑپتی دیکھتا ہوں جب کوئی شے، اٹھا لیتا ہوں اپنا دل سمجھ کر۔ یہ 3 اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم غزل کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں: رونے سے کام بس کے اے ہم نشیں رہا، رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا۔ یعنی اے ہم نشیں ساری رات روتا ہی رہا اور اپنی آستین کھینچ کر رکھ کر آنسو پونچھتا رہا۔ اے ہم نشیں یعنی اے دوست، میں کیا کرتا رہا ہوں کہ ساری رات روتا رہا ہوں، اور آنکھوں پہ میں نے اپنی آستین کو یعنی بازو کا جو کپڑا ہے اس کو کھینچ کر اپنی آنکھوں کو، اپنے آنسوؤں کو پونچھتا رہا ہوں۔ بیٹا دیکھیں کہ جب انسان شدت غم سے اس قدر نڈھال ہو جاتا ہے، یعنی پہلے تو انسان اپنے جگر اور دل پر تمام غموں کو برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ غم آنسوؤں کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے کہ ہم نے یعنی ان آنسوؤں کو بھی چھپانے کی کوشش کی اور اپنی آستین سے ان آنسوؤں کو پونچھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیٹا یہ غم، دکھ اور تکلیفیں یہ زندگی کا سرمایہ ہیں، اور انہی کی بدولت انسان کی زندگی میں چاشنی اور حسن ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی بالکل ماند پڑ جائے، کیونکہ اگر زندگی میں خوشیاں ہوں تو تب بھی زندگی کا مزہ نہیں ہے، اور اگر غم ہی غم ہو تو تب بھی زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ رات روتا ہی رہا، اور اپنے رونے کو کبھی چھپانے کے لیے اپنی ہی قمیض کی آستین آنکھوں پر رکھ کر آنسو خشک کرتا ہے۔ یعنی کسی کو میرے رونے کی خبر، کیونکہ شاعر یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو میرے رونے کی خبر نہ ہو جائے، اور اگر خبر ہو جائے گی تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، یعنی کم حوصلہ اور ہمت والا سمجھیں گے، لیکن میں کسی سے یعنی کم ہمت اور کم حوصلے والا نہیں، بلکہ میرے حوصلے تو یعنی کہ پہاڑوں سے بھی بہت بڑے ہیں۔ یعنی انسانی فطرت کے جب بہت زیادہ دکھی اور غمگین ہو جاتا ہے تو آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں، اور جب وہ اپنے غموں اور دکھوں میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا اور اپنی انا خود ہی برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو کم حوصلہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر چھپ چھپ کر آنسو بہاتا ہے۔ کبھی یہی کیفیت مصحفی کی بھی ہے، یعنی کچھ یہی کیفیت مصحفی کی بھی ہے، وہ بھی اپنا غم اور دکھ لوگوں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اس لیے چھپ چھپ کر رات کو روتے ہیں۔ ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے غم اور دکھ دوسروں پر ظاہر ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کم ہمت اور کم حوصلہ کریں، مگر جب غموں اور دکھوں کا بوجھ دل سہار نہیں سکتا
جگر ساتھ نہیں دیتا تو بے اختیار میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اے میرے دوست، تو مجھ سے میرے حالات کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے؟ یعنی دوست احباب انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جن سے انسان پھر مطلب جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر انسان کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان دکھ اور تکلیفوں، پریشانیوں اور خوشی کے لمحات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پھر شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، تو میرے حالات کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے؟ تجھے سب معلوم ہے اس دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ زمانے کے حالات نے سب کو دکھی کر دیا ہے، سبھی پریشان حال ہیں، غمزدہ ہیں۔ میں اپنے دکھ کس سے بیان کروں اور دل کا بوجھ ہلکا کروں؟ بس رات کو اٹھ کر اس خدائے وحد کے حضور آنسو بہا لیتا ہوں کہ ہر انسان کی طرح میرے دل میں بھی آرزوئیں مچلتی ہیں، اور جب آرزو پوری نہیں ہوتی تو فطرت آدم سے مجبور ہو کر روتا ہوں۔ ان رنج و الم کے بغیر انسانیت کامل ہی نہیں ہو سکتی۔ آہ نالہ تو ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ غم سے ہی تو انسانی فطرت اپنے مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے۔ رنج و الم دل کے آئینے کو صاف کر دیتے ہیں۔ غم ہماری روح کا ایک نغمہ ہے جو زندگی کے نغمے سے متحد اور وابستہ ہے، یعنی غم زندگی کا لازمی جز ہے۔ بس میں بھی انہی غموں اور دکھوں کی بدولت رات کو آہ و نالہ کرتا ہوں، یعنی میں رات کو اپنے آنسو بہاتا ہوں کہ لوگ بھی نہ دیکھیں اور میرا کام بھی بن جائے۔ تو بیٹا انسان کے اگر دیکھا جائے تو آنسو ایک بہت بڑے دوست ہیں جو انسان کے دکھ اور غموں کا مداوع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اب آپ لوگ حوالے کے اشعار لکھ لیں کہ بھلا ابر باراں کو میری آنکھوں سے کیا نسبت، بھلا اس ابر باراں کو میری آنکھوں سے کیا نسبت، وہ برسوں میں کبھی برسے یہ برسوں سے برستی ہیں۔ رونے پہ ہم جو آئیں تو دریا ہی بہا دیں، رونے پہ ہم جو آئیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ ایک اور شعر ہے اس میں جو لکھا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا ہوتا نہیں۔ یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم تیسرا شعر پڑھتے ہیں آپ کی غزل کا کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا۔ یعنی نازک مزاج تھا، یعنی میں بڑے کہہ لیں کہ نازک مزاج والا تھا۔ اس دنیا کے اندر جب تک میں رہا تو پھول کے کھلنا جو تھا وہ بھی مجھے کیا کر جاتا تھا، غمگین کر جاتا تھا۔ یعنی میں اس چمن یعنی دنیا میں بہت ہی نازک مزاج تھا، اس لیے جب تک زندہ رہا پھولوں کے کھلنا بھی مجھے غمزدہ کر دیتا تھا۔ مصفی نے اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے، جس طرح باغ میں رنگ برنگ پھول کھلتے ہیں، قسم قسم کے پودے بہار دکھاتے ہیں، کوئی ننھے منھے، کچھ بڑے اور کچھ بوڑھے۔ دنیا دیکھے ہوئے کئی سال پرانی، کئی کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے اور کئی کی زندگی مختصر چند گھنٹوں کی، یہی کیفیت اور حالت انسان کی ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور خدا کی محبوب مخلوق اشرف المخلوقات انسان کی زندگی بھی فانی ہے، کسی کی چند روزہ، کسی کی سال 2 سالہ، 50 سال، لیکن ہر کسی نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، خواہ بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا، تجربہ کار ہو، اپنے وقت پر یہاں سے جانا ہے۔ مصفی کہتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں رہا موت کے خوف سے سہما رہا، خوفزدہ اور غمزدہ رہا۔ اچھا جی، کبھی اپنے عزیز و رشتہ دار کو یہ یعنی موت آ جاتی اور کبھی کسی دوست احباب ملانے والے کو، کوئی بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں، یہاں تک کہ یہ موت تو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میں تو پھول کے کھلنے سے بھی غم زدہ رہتا کہ یہ حسین اور خوبصورت پھول جو کھلا ہے چند گھنٹوں کے بعد مرجھا جائے گا، ایک ایک ہستی علیحدہ علیحدہ ہو کر بکھر جائے گی، نہ یہ حسن رہے گا اور نہ اس کی زندگی۔ پہلے مصرعے میں چمن سے مراد کائنات ہے تو اس کی مناسبت سے کھلنے والے پھول سے مراد
اس دنیا میں نئی آنے والی روح اور نوجوان انسان ہو سکتا ہے، کہ وہ بچہ ہے جس نے ابھی ابھی آنکھ کھولی ہے، موت اس کی بھی طاق میں ہے۔ وہ نوجوان جس نے ابھی اس عملی دنیا میں قدم رکھا ہے، موت اس کو بھی جھپٹ لے جانے کی فکر میں ہے، اس لیے کہ ہم سب راہ فنا پر چل رہے ہیں۔ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ اس دنیا میں جو بندہ بھی آیا ہے اس نے ایک مدت تک اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس جہاں سے چلا جائے گا، اور جب اس جہاں سے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ یہ دنیا ہوگی اور نہ ہی اس نے جو کچھ کمایا ہوگا، وہ دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے ہر انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے وہ بہت پریشان کر دیتی ہے، جیسے گلاب کا کھلنا جو ہے وہ بھی پریشان کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی بھی مختصر سی ہے، ایک وہ وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ اس کی پتیاں بکھر جائیں گی اور پھر پھول بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تو بیٹا یہی سلسلہ انسان کا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے انسان اس دنیا میں آ رہی ہیں اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا اور اس کے بعد اس جہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں دکھی ہوں، غم زدہ ہوں، شاید اس لیے کہ میں بہت ہی نازک مزاج تھا، یعنی درد و غم میری زندگی میں تھا، ورنہ سبھی اس دنیا میں خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، مگر میں ہمیشہ دکھی رہا، شاید اس لیے کہ اس مختصر سی زندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا، وہ کام نہ کر سکا جس کے لیے خدائے واحد نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، آخرکار سب کو موت کی شام میں کھو جانا ہے، کہ انسانی زندگی کا حاصل یہی ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات بے ثبات ہے، یہاں کوئی ابدی زندگی لے کر نہیں آیا، بلکہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ انسان اس کائنات میں جتنی چاہے تبدیلی کر لیں، ترقی کر لیں، آخرکار ہماری منزل وادی خاموشاں ہے، ہم اسی کے باسی ہیں اور اسی میں ہم نے جا کے بس جانا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ اپنے نازک مزاج سے کہا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ شاعر نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو سمجھ لیا ہے کہ آخر فنا ہے، آخر موت ہے، چاہے میں اس دنیا میں جتنے بھی اونچے دعوے کر لوں، جو کچھ بھی کر لوں، لیکن ان تمام دعووں کے باوجود میں آہستہ آہستہ اپنے فنا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی یعنی کہ میری سانسیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ میری زندگی کی سانسیں آہستہ آہستہ آری کی طرح کٹ رہی ہیں، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ آری اس تنا آور درخت کو دھڑام سے گرا دے گی اور پھر سب کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ ساری کی ساری کائنات ادھر ہی رہ جائے گی، اور انسان اپنے ساتھ اپنے اعمال کا ایک پلندہ جو ہے وہ لے کے جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ تو بیٹا یہ چیزیں اس شعر میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اب حوالے کے اشعار ہیں۔ ہنستے جو دیکھتا ہوں کسی کو کسی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ دوسرا شعر ہے، محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے، محبت سے عنایت سے وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ زندگی انسان کی دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی انسان کی دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کی جو غزل ہے اس کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں، اور 4 اشعار انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کہ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ تو اس شعر میں دیکھیں کہ اے دوست، ہمدم سے مطلب کیا ہے کہ اے دوست میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس تو میرا دل ہی نہیں رہا، میں اس کے پاس بیٹھا تھا وہیں رہ گیا ہوگا۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ شاعر اپنے محبوب کے پاس چند لمحے گزار کے آیا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ وہی اس کی زندگی کا، یا یہ کہہ لیں کہ وہی یادیں اب اس کی زندگی کا حاصل ہیں۔ کہ اب یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس سے ان کی مراد کون سی ذات گرامی ہے، غزل کا شعر ہے اور عام خیال یہی ہے کہ اس میں یہاں محبوب کی ذات ہی ہوگی، کہ میں محبوب کے پاس اس کی محفل میں بیٹھا تھا،
اب جو آ کر دیکھا تو احساس ہوا کہ میرا دل میرے پاس نہیں، ضرور وہیں میرے محبوب کے پاس ہی رہ گیا ہوگا۔ اس سے مراد پیر و مرشد نیک سارے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یعنی اے دوست تمہیں کیا بتاؤں کہ میں جب ان نیک اور سارے لوگوں کی محفل میں سے آیا ہوں، پیر و مرشد کے فیض سے فیض یاب ہوا ہوں، میرا تو دل وہیں پہ بے اختیار ہو گیا ہے، یعنی آج میرے دل پر میرا کوئی اختیار نہیں رہا، مجھے رہ رہ کر وہی محفلیں یاد آتی ہیں، وہ میرے یعنی کہ پیر و مرشد کی ہوئی گفتگو یاد آتی ہے جو مطلب میرے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے ہے، تو شاید یہ اسی روحانی محفل میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ میرے تصور میں وہی محفل ہے اور اس محفل میں ہونے والی وہی اچھی اور پاکیزہ باتیں ہیں۔ اے دوست تم پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو کہ میں بدل گیا ہوں اور میں اب احساس کی دولت سے محروم ہو گیا ہوں، میں اس طرح خوش و خرم یا رنج و غم کا اظہار نہیں کرتا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب سے اس کے پاس سے یعنی اس کی محفل سے آیا ہوں، میرے دل پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہاں اس سے مراد خدا کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ اب میرے دل میں وہی خالق حقیقی آ بسا ہے، میں نے یہ دل اسی محبوب حقیقی کی نظر کر دیا ہے کہ اس میں دنیا اور دنیا داری کی جھلک اور ہوس تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اب مجھے اس کے ذکر سے حلاوت محسوس ہوتی ہے، میں نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ جان لیا ہے۔ بیٹا اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو شاعر نے سب سے پہلے ہمدم کا لفظ استعمال کیا، یعنی اے دوست، یعنی جو دوست احباب انسان کے دکھ اور غم کا سہارا ہوتے ہیں، یعنی جب انسان ان دکھوں اور غموں میں اس قدر گھر جاتا ہے تو ایسے ہی دوست انسان کے مداوے کے لیے یعنی غم غلط کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، یعنی میں بیٹھا اپنے دوست کے پاس ہوں، تو جب میں نے اپنی ذات پر غور کیا تو بیٹھا ہوا اس کے پاس ہوں، لیکن میری سوچوں میں، میرے وہم و گمان میں میرا محبوب چھایا ہوا ہے، اس کی گفتگو چھائی ہوئی ہے، اس کا چہرہ میری نظر میں ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ تو پھر اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ بیٹھا تھا اس کے پاس، میرا دل وہیں رہا، کہ میں نے چند لمحے، چند گھڑیاں اپنے محبوب کے پاس گزاری تھیں اور اس کے بعد میرا دل میرے محبوب کے پاس ہی رہا ہے۔ اب میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، اب میرے محبوب کی مرضی ہے کہ چاہے مجھے دکھ دے دے، یعنی مجھے ہنسا دے، چاہے مجھے رلا دے، چاہے مجھے یعنی جیسی بھی کیفیت میں مبتلا کر دے۔ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے، جس ذات سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو انسان پھر اپنی مرضی کے مطابق نہیں جیتا ہے، جیسا محبوب چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق انسان پھر جیتا ہے، اور اگر وہ یعنی کہ انسان کی زندگی میں دکھ دے دے تو پھر اس پہ بھی خوش رہا جاتا ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں تو پھر وہ اس پہ بھی خوش و خرم رہتا ہے۔ اس حقیقت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اب سارے کے سارے اختیارات محبوب کے پاس ہیں، میرا اختیار میرے دل پر بھی نہیں رہا ہے، اب میرا دل بھی میرے محبوب کا ہو کے رہ گیا ہے تو میرا، لیکن دھڑکتا یہ کسی اور کے لیے ہے، دل تو میرا اپنا ہے، دھڑکتا کسی اور کے لیے ہے، میرے دل میں بسی ہوئی ذات کوئی اور ذات ہے، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ میرے محبوب کی ذات ہے، جس کے بغیر میں ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتا ہوں۔ تو بیٹا یہاں پہ حوالے کے اشعار آپ لکھ لیں۔ دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم، دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم، جیسے کمبخت میرا تھا ہی نہیں، دل ہی نہیں تو کس پر میں الزام دوں قدیر، دل ہی نہیں تو کس پر میں الزام دوں قدیر، بیٹھا تھا ان کے پاس انہی کا قصور ہے۔ یہ دو اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور شعر ہم اس میں بیان کرتے ہیں۔ دل آج بھی سینے میں دھڑکتا ہے لیکن، دل آج بھی سینے میں دھڑکتا ہے لیکن، کشتی سی طے آب ہے معلوم نہیں کیوں۔ تو یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ اشعار پھر کسی اور لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔